جنتی کی صفت یہ ہوگی ان کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، اس میں کینہ نہیں ہوگا، جنتی کا سینہ کینے سے پاک ہوگا۔ لہذا جس کا سینہ دنیا میں کینے سے پاک ہے، سمجھ لو وہ انسان دنیا سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب سے وعدہ کیا تھا کہ نماز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں میں اور آپ پڑھتے ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں آ جائیں تاکہ میرے اور آپ کے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی آخری دو سورت ہے جسے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو بہت زیادہ حسد اور دشمنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب یعقوب یعنی بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا تورات انجیل کے مطالعے سے پڑھنے سے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ تو وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ وہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے بنی اسرائیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب حضور آئے اسی وقت سے ان کو عداوت و دشمنی تھی۔ حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو مدینہ میں جا کر ان کے ساتھ صلح کیا۔ حضور نے ایک معاہدہ کیا آپس میں کہ دیکھو میں مدینہ آیا ہوں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا اور آپ ہمیں نہیں پہنچائیں گے، ہم مل جل کر رہیں گے، آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے منہ پہ تو بول دیا لیکن اندر سے دشمنی ان کے اندر گھری ہوئی تھی، وہ نکلی نہیں تھی۔ اندر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ سازشیں رچتے ہی رہتے تھے۔ یہ یہودی قرآن میں ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے یہ یہودی ہے، جسے آج اجرائیل کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن حضور کی پیدائش کے وقت سے۔ تو یہ اندر اندر دشمنی کرتے تھے، حضور کو کیسے تکلیف پہنچایا جائے۔ تکلیف کے بہت سارے راستے اختیار کیے، ان میں سے ایک راستہ ایک شخص جو جادو جانتا تھا جس کا نام ہے لبید، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تھے اور یہ یاد رہتا تھا کہ نہیں کیا، بھول جاتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کے اوپر چاہے کوئی بھی حالات آ جائے، وہ حالات
نبوت کے کام میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ، آج خواب میں 2 فرشتے میرے پاس آئے، ان میں سے ایک نے یہ پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا انہیں جادو ہو گیا ہے۔ تو کہا جادو کس نے کیا ہے؟ تو کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تو کہا بھائی کس میں جادو کیا ہے؟ تو کہا کنگھے میں کیا ہے، وہ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں اس میں کیا ہے۔ دوسرے بعض جگہ پہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لبید نے جادو کیا تھا، اصل میں اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو جادو سکھلایا تھا۔ ان بیٹیوں نے تانت کے ڈورے کے اوپر جو ہے وہ پڑتی تھی اور اس پہ گانٹھ مارتی تھی۔ 11 گانٹھ مارے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرتے ہوئے۔ تو کہا مجھے یہ بتایا کہ تمہارے کے اوپر اس پر جادو کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو لبید نے کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ تو کہا کنگھے کے اوپر کیا، اس کے اوپر لپیٹ دیا ہے۔ اس لیے بال وغیرہ بھی عورتوں کے ٹوٹتے ہیں، ایک ٹوٹتے ہیں ایسے نہیں پھینک دینا چاہیے کہیں بھی اٹھا کر، اس کو احتیاط سے کہیں دفنا دو یا کہیں جو ہے اچھی جگہ کے اوپر کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ کہ اس سے جادو کیا ہے۔ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا اس کنگھی کو بیر زروان کے اندر دفنا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پورا پتہ بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں سے وہ نکالا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ 2 سورت نازل فرمائی، جس میں 11 آیتیں 2 سورت میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب پڑھا تو گرہ کھلتے گئے، ایسا لگا مجھے جیسے مجھے رسی سے کسی نے باندھا ہو، اور جب یہ میں نے پڑھا تو یہ میرے اوپر سے مجھے کسی نے رسی کے بندھن سے کھول دیا ہو، آزاد کر دیا ہو، ایسا میں ہو گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح و شام اس کی تلاوت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 4 کل پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ بقرہ کی چند آیت پڑھتے، اور ان کو اپنے ہاتھ کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر ایسا پھراتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بدن تک پہنچا نہیں سکتے تھے، تو اس موقع کے اوپر حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے اس 2 سورت کی تلاوت کی اور پھر میرے ہاتھ پہ دم کیا اور فرمایا عائشہ میرے جسم کے اوپر پھرا دو۔ جادو برحق ہے، اس لیے اس کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آفت سے، مصیبت سے، ہر قسم کے مشکلات سے، بلاؤں سے اللہ بچائے گا۔ یہ 2 صورتوں کی تاثیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کہیے، قل کہہ دیجئے ان تمام سے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات سے جو صبح کے پو پھٹنے کا مالک ہے، یعنی جو صبح نمودار کرتا ہے، جس کی وجہ سے صبح ہوتی ہے، میں اس ذات سے جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں۔ اور کس کی پناہ؟ من شر ما خلق، اس شر سے پناہ جس کو اس ذات نے پیدا کیا ہے، یعنی تمام قسم کے شر اور شرور و فتن سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ ہاں یہ اندھیرا رات کو چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہیے پیغمبر، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، ان کو پوچھئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ابدی اندھیرا ڈال دے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے اوپر اندھیرا چھا جائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے دے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ ہی ہے جو سورج کو لاتا ہے اور چاند کو ڈبوتا ہے، اور جو ہے سورج کو ڈبوتا ہے، چاند کو نکالتا ہے۔ اتنے سالوں سے اس کی چکری پھر رہی ہے، لیکن کبھی چاند نے جو ہے للشمس والقمر ایک دوسرے کو جو ہے وہ چھو نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی وہ ٹکرائے نہیں ہیں۔
کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو ہے وقت کے اوپر سورج نہیں نکلا اور وقت کے اوپر چاند ڈوبا نہیں ہے، نہیں، برابر جو ہے وہ چاند روز بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے 14ویں کو پورا ہو جائے گا، پھر دھیرے 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 14 کے بعد سے ڈم ہوتا شروع ہوگا اور وہ غائب ہو جائے گا، پھر وہ نکلے گا۔ یہ ابد الآباد زندگی سے شروع ہے، جب سے دنیا بنائی ہے آج تک اللہ کا وہ نظام چالو ہے۔ کہا رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاوے، پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے جو گرہے میں پھونکتی ہے، انہوں نے پھونکا تھا نا، وہ گرہے کے اندر جادوگر ایسے گانٹ مارتے ہیں، اور پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرنے لگے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کسی کو دیکھا کہ یار اس کا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا گھر بہت اچھا بن گیا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اب پریشان ہے۔ فرمایا یہ گھٹن محسوس کرتا ہے اندر میں، اب گھٹن کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ غیبت چگلی شروع کرے گا۔ یہ تو بے نمبر نو مال ہے۔ یہ اندر حسد انسان کو غیبت پہ ابھارتا ہے، چور ہے، ارے اس کا مار لیا مولانا، آپ کو کیا معلوم، اس کے کوئی دھندے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اندر سے حسد اور کڑھن اس کو غیبت کے اوپر لاتا ہے، چگلی کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ حسد ایسی چیز ہے، الحسد کصداء الحدید لا یزال معه حتی یأکلہ، حسد لوہے کے اس کاٹ اور زنگ کی طرح ہے، لوہے میں جب کاٹ اور زنگ لگ جاتا ہے تو جب تک وہ لوہے کو ختم نہ کر دے وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی نیکی کو حسد کھا جاتا ہے۔ دیکھا نا جالی کے اندر بولے کاٹ لگ گیا، اب یہ ختم ہو جائے گا، اسی طرح جس انسان کے سینے میں حسد آ جاتی ہے وہ اندر سے جل بھن جاتا ہے۔ حرام ہے حسد، حرام۔ ہاں ایک ہے رشک، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ربطہ بولتے ہیں، رشک۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے، زمزم پی رہے تھے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ زمزم ماء الزمزم لما شرب له، جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس کی وہ نیت اور مراد کو جو ہے وہ پورا فرما دیتے ہیں۔ اس وقت حافظ ابن حجر زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے علامہ ذہبی جیسا بنا دے۔ علامہ ذہبی یہ حدیث کے بہت ماہر تھے، تو یہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے مجھے بھی بنا دے، اے اللہ تو نے اس کو دولت دیا ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ جو تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اس کے جیسا مجھے بھی نیک اولاد دے دے، اے اللہ اس کے جیسے جو ہے مجھے بھی اچھا مکان دے دے، اچھی۔ ہاں آپ یہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑنا اس کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، پھر فرمایا دیکھو اس کا علاج کیا ہے۔ ایک آدمی سے حسد ہو گیا تب اس کو کیسے نکالنا ہے؟ تو کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ تو دل میں یہ سوچ کہ یہ میری بھول ہے، کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما، اس پر استغفار کرو۔ یہ احساس لاؤ کہ میں نے چغلی غیبت کی ہے، یہ غلط ہے، میرے دل میں اس کے لیے کڑھن اور گھٹن جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ کا پہلا کام تو یہ کر۔ دوسرا کام پھر بھی نہیں جاتا، اندر بس عادت ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے، اٹھا صبح میں دوسرے کو ہی دیکھے گا، اس نے کیا پہنا ہے اس کو نہیں معلوم۔ دیکھو مرد کے لیے ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہے، اس کا چھپانا فرض عین ہے، اس کا ظاہر ہونا حرام ہے۔ اس لیے آج کل کے جو نوجوان یہ چڈا پہن کے گھومتے ہیں ٹخنوں سے اوپر، یہ حرام ہے، حرام۔
یہ سطر ہے. اپنے گھر کے اندر بھابھی ہے, گھر میں ماں ہے, گھر میں بہن ہے, کیسے بے شرم کی طرح اتنے چڈا پہن کے ایک مسلمان گھوم رہا ہے بازار میں, مسلمان چڈے میں گھومے, یہ جو ہے ایک قسم کی خباثت ہے. سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو داؤد شریف کی پہلی روایت جو لے کر آئے, باب التخلی عند قضاء الحاجہ, اس زمانے میں چونکہ بنے ہوئے نہیں رہتے تھے بیت الخلا, تو تخلی فرماتے تھے حضور, یعنی دور, اتنے دور چلے جاتے تھے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے. پھر دوسرا باب باندھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے, فرمایا کوئی نہیں ہے, اکیلے میں ہیں, پھر بھی طریقہ شریعت نے یہ دیا کہ آپ اپنے جو ہے وہ لنگی اور کپڑے کو جو زمین سے قریب ہوں گے ایسے دھیرے دھیرے اٹھائیں گے, یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے پورے کپڑے کو اٹھا لیا. اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. آپ بیٹھ رہے ہیں تو دھیرے سے ضرورت کے بقدر کپڑا آپ اتاریں, حتیٰ کہ یہ کہا انسان اپنی سطر کو بھی بغیر ضرورت نہ دیکھے, اپنے آپ کے سطر کو بھی بغیر ضرورت نہ دیکھے. میرے بھائیوں, تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے اور برکت دے دے. پہلا علاج استغفار. دوسرا علاج, اے اللہ اس کے بچوں کو جیسے تو نے دیا ہے میرے بچے کو بھی اللہ عطا فرما. یا اللہ جیسے تو نے اس کو گھر دیا ہے مجھے بھی گھر عطا فرما. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ذہبی وہ زمزم پیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ جیسے ذہبی کو تو نے حدیث کا علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی حدیث کا ایسا ہی علم عطا فرما. یہ جائز ہے. اس کا چھین کے مجھے مل جائے یہ جائز نہیں ہے. حسد میں جو ہے ہوتا یہ ہے کہ سامنے کے آدمی کو وہ بیڑا غرق ہو جاوے, اس کا کچھ نہ چلے, میرا ہی چلے. میں نے دکان کھولا میری چلنی چاہیے اس کی نہیں, میں نے گاڑی لی تو مجھے بھاڑا ملنا چاہیے اس کو نہیں. یہ ہے حسد. اور میں بھی اللہ جیسا وہ کما رہا ہے میں کماؤں, یہ غیبتہ, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. وہ جیسا خوش میں بھی ایسا خوش, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. یا اللہ اس کے جیسا میرا گھر ہو جائے اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر یہ کوڑھن آ گیا ہے, دل میں جلن ہے, تو استغفار کرو, اللہ معاف کر دے. اس سے نہیں ہوتا ہے تو پھر کہا کہ جو ہے تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, یا اللہ اس کو اور بڑا بنا دے. کیسے نفس کے اوپر چھری چلوا رہا ہے, یہ علاج ہے. علاج کہ اس سے بھی نہیں ہوتا ہے, چونکہ دعا تو اکیلے میں کر رہا ہے, پھر بھی اندر دل اتنا گندا ہو چکا ہے, تو کہا اب تیری ذمہ داری اندر سے حسد نکالنے کے لیے لوگوں کے سامنے تعریف کر, بھائی وہ آدمی تو بہت اچھا ہے, اللہ نے اس کو مال دیا ہے, دو زکوٰۃ دیتا ہے, مال دیا ہے تو غریبوں کے کام آتا ہے, ارے اپنے محلے کا بہت اچھا آدمی. کہا جس سے تجھے حسد ہے اس کی تو تعریف کرنا شروع کر دے, اندر سے خود بخود جو ہے وہ حسد ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ایرے گیرے کا کام نہیں, بہت مشکل ترین کام ہے. آج میرے اور آپ کی زندگی کا مشغلہ ہی ہو گیا ہے لوگوں کی برائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چگل خور, غیبت کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت نہیں, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا اچھا موقع عطا فرمایا ہے. تو یہ قل اعوذ برب الفلق یہ جادو ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس پر اللہ نے جو ہے اس کو نازل فرمایا تھا. آئندہ کل انشاءاللہ قل اعوذ برب الناس کے متعلق سنیں گے. تو کہا پناہ چاہتا اس ذات سے جو صبح کی پو پھٹنے کا مالک ہے, اور اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے, اور اس شر اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے, اور اس پھونک مارنے والے کے شر سے جو گرہ میں پھونک مارتے ہیں, اور حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ حسد جیسی بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. جنتی کی صفت یہ ہوگی ان کے دل میں کینہ نہیں ہوگا, اس میں
کینہ نہیں ہوگا. جنتی کا سینہ کینے سے پاک ہوگا. لہذا جس کا سینہ دنیا میں کینے سے پاک ہے سمجھ لو وہ انسان دنیا سے جنتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سینے کو کینے سے پاک رکھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.